اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہر نعمت کے متعلق نا تم سے پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا نا، آپ اندازہ کریں کہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم جن چیزوں کے متعلق بالکل خیال بھی نہیں کرتے، شکر تو دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں لوگ کرتے ہیں جب تک ان کے اوپر نہ پڑے، تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں ذرا سننا ذرا۔ ہم صرف یہ 4-5 چیزیں جو ہے نا وہ زندگی کے لیے لازم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا کاروبار ہو جائے اور اچھا مکان ہو جائے، یہ 5-6 چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہے۔ اور حضرت میں نے جب یہ تفسیر پڑھی نا تو میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یار کبھی دعا تو دور کی بات ہے، شکر دور کی بات ہے، ہم تو لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ اتنی بڑی نعمتیں کہ رب نے سب سے پہلے جس کے متعلق پوچھنا ہے اس کا خیال ہی کوئی نہیں۔ یہ سننا ذرا، 3 اقوال میں نے پڑھے۔ پہلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن 2 نعمتوں کے متعلق پوچھے گا نا وہ یہ ہے، ذرا سننا ذرا کان کھول کے اور دل کی تختی پہ اس کو جگہ دینا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا، او میرے بندے میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ خیال ہی نہیں کبھی گزرتا، دور کی بات ہے نا، جب تک بندہ بیمار نہ ہو تو وہ اس وقت تک تو اسے خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں ٹھیک ہوں۔ تو ہم نے جن چیزوں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے وہ اس کے متعلق تو میں نے روایت کے اندر پڑھا ہی نہیں، وہ ہو سکتا ہے آگے چل کے سوالات میں پوچھا جائے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جس کے متعلق پوچھا جانا ہے نا، سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ بندیا میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ اور دوسری بات سننا، آپ کانپ جاؤ گے اگر دل زندہ ہے۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ، یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت علماء نے لکھا، دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، او بندیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی کہ خیال بھی نہیں گزرتا پانی پیتے ہوئے، کبھی بندہ شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے پانی جیسی نعمت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت دی ہے۔ دیکھو صحت ہے تو بھائی آپ نعمتوں سے مستفیض ہو جاتے ہیں۔ یہ جو باہر کا سپیکر ہے نا اسے بند کر دیں، آواز ڈبل ہو رہی ہے۔ تو صحت ہے تو یہ جو یعنی کہ نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اگر صحت نہیں تو پھر مجھے بتائیں، بندہ بیمار ہو جائے تو جو اچھی بھلی چیزیں ہوتی ہیں بندہ تو اس کو بھی کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو پہلی روایت یہ ہے۔ اب دوسری کیا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت تک بندہ اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات نہیں وہ دے گا، جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات۔ آپ ذرا غور کرنا ذرا، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دور کے اندر بالکل آپ سکولوں کو لے لیں، آپ کالجز کو لے لیں، یہ فلسطین کے اندر 5000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کتنی؟ 5000، کوئی معمولی فگر نہیں ہے، 5000 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اور کل اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر حضرت والا کنسرٹ کیا گیا ہے، کنجر جو ہے وہ گانے گا رہا تھا اور سامنے کنجریاں جو ہے وہ ناچ رہی تھی ہے۔ ان کو میں کنجر نہ کہوں تو اور میں کیا کہوں ہے، وہ ناچنے والی کو میں کنجری نہ کہوں تو میں اور کیا کہوں۔ اور بھائی ادھر بیت المقدس ہے، ادھر مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور بچے، باپ نے بچوں کی حالت دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی حالتیں کیا ہے آپ اندازہ کرو یار ہے۔ یہ 5 چیزوں کے متعلق جب تک بندہ جواب نہیں نہ دے گا، رب ہلنے نہیں دے گا، پیر اٹھانے نہیں دے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بندے زندگی خرچ کہاں پہ کی ہے، دوسرا یہ ہے جوانی کہاں پہ گزاری ہے۔ اور ادھر اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی، آپ اکثر لوگوں کو آپ دیکھ لیں، مجھے امریکہ کے اندر ایک بندہ ملا تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ میں نا آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ گیا۔ پتہ اس کے جملے کیا تھے؟ مجھے کہنے لگا میں چونکہ 98 کے اندر یو ایس اے کے اندر آ گیا تھا، تو کہتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے میری بخشش نہیں ہونی۔ تقریباً 20-25 سال اس کو ہو گئے وہاں پہ رہتے ہوئے۔ تو یعنی اندازہ کریں، کیونکہ بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے دامن میں کیا ہے، بندے کو پتا۔ اور پھر نہ جب حضرت والا آپ نے کسی اچھی صحبت کے اندر بیٹھنا ہے تو ایسا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے کہ بندہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے معافی نہیں ملنی،
اور میں نے نبی پاک کا فرمان پڑھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رب کے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے نا، تو جب تم یہ گمان رکھتے ہو کہ مجھے معافی نہیں ملنی، تو مجھے بتاؤ یہ نا امیدی نہیں تو اور کیا ہے. اور جب بندہ یہ گمان رکھتا ہے اور جیسے بھی ہے اس کی رحمت سے زیادہ گناہ تو نہیں نا، جب یہ گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا. یہ دو چیزیں. تیسری، مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. مر جانا، حرام کی طرف نہ جانا. آپ جناب والا آپ سوشل میڈیا کو لے لیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار سب سے پہلے ہم نے جب یہاں پر کیمرہ لگایا تھا نا مسلم مسجد کے اندر، جب میں نے کیمرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم خیال ہی نہیں تھا کہ یار پتہ نہیں کیمرہ لگے گا مشہوری ہوئے گی. مجھے تو ایک بندہ یو کے سے آیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کیمرہ لگانا ہے تو یہ کچھ آپ نے کرنا ہے. تو ہم نے تو لگایا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یار وہ اتنا کچھ ملنا ہے. اور احباب جانتے ہیں میں تو بھائی 70 کے اوپر یہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی نیت درست نہ ہو، تو جب آپ کی نیت ہی پہلے یہ ہو کہ میری پاپولرٹی ہو اور لوگوں کے اندر میں جاننا جاؤں تو میں پہچانا جاؤں، اور بھائی بیماری تو تم نے پہلے ہی اپنے اندر لگا لی ہے کہ لوگوں کے اندر جاننا جاؤں اور پہچانا جاؤں. تو یہ وہ چیز ہے کہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. آپ اندازہ کریں، یہ پوچھا جانا ہے اس وقت تک آپ جو ہے. اور تیسری چیز، میں نے جب رات کو حضرت مالک بن دینار کا یہ قول پڑھا، ایک ڈر لگا. ایک وہ سننا ذرا، نبی پاک کی حدیث کا یہ جو فرمان ہے نا، آخر میں 5واں سوال یہ کیا جائے گا، علم پہ عمل کتنا کیا ہے. اور میں جب کتاب کھنگال رہا تھا نا، تو وہ آگے جب یہ بات آئی، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا، جو خطیب ہوگا نا، جو خطیب ہوگا، چلو میری بھی تربیت ہو نا، جو خطیب ہوگا اس کی جو خطابت ہے نا اس پر پیش کی جائے گی. اگر اس نے اپنی خطابت کے لیول پر اپنے خطابت کے مطابق عمل نہیں نہ کیا ہوگا تو آگ کی کینچیوں سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس آؤ کھاؤ پیو تو جاؤ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور آخری قول سنو ذرا، اب میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا تو پھر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ رب سب سے پہلے اپنے محبوب کے متعلق پوچھے گا. سب سے پہلے کن کے متعلق؟ محبوب کے متعلق. بتاؤ پیار کتنا کیا ہے. اب ادھر تو نہیں نا 2 نمبری چلنی، ادھر تو چلو نعرے لگاؤ جھومو جو مرضی کرو، ادھر 2 نمبری تو نہیں نا چلنی ہے. ادھر تو جو آپ کے اندر ہوگا اسی کا اظہار ہونا ہے. ادھر تو پوچھا جانا ہے کہ بتاؤ بھائی کتنی وفا کی ہے، کتنا پیار کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں اللہ کے بندو، اگر آپ مجمع میں نعرہ نہیں بھی لگاتے لیکن آپ کے دل کے اندر حضور کا پیار ہے، خدا کی قسم آپ مقبول ہو. آپ مجمع کے اندر حضرت والا نہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، نہیں آپ اظہار کرتے، لیکن خلوت کے اندر حضور کی یاد میں آپ آنکھوں آنسو بہاتی ہو، آپ مقبول ہو. لیکن اگر آپ کا ظاہر میں آپ بڑے نعرے لگاؤ لیکن آپ کے اندر وہ پیار ہی نہیں ہے، وہ محبت ہی نہیں ہے، تو آگے چل کے تو پھنسنا ہے. کیونکہ ادھر تو ظاہر نہیں نا، ادھر تو آپ کا اندر ہے، ادھر تو اندر کا پیار ہے، اندر کی محبت ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں دعووں سے یہ باہر نکلو. میں یقین جانو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جس راستے پہ ہم لوگ چل چکے ہیں نا، ڈر لگتا ہے اب کہ لوگ کس طرف چل پڑے ہیں. اور اچھے لوگ اب چونکہ بڑے اسٹیجوں کے اوپر جانے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ابھی میں پچھلے دنوں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا، تو مجھے بتایا میرے ساتھ جو گئے تھے، وہ کہتے ہیں استاد جی تسی تقریر کردے پے سو تے جڑے نال پیر صاحب بیٹھے دے سن وہ تے تصویراں کھچاندے پے سن. اب مجھے بتاؤ جب ایک پیر بھی یہ سمجھ لے کہ میں تربیت سے ماورا ہوں تو میں نے عام لوگوں کو کیا سمجھانا ہے. میں جو بات آپ کو بتانے لگوں نا ذرا توجہ سے سننا. ظہوری صاحب کا پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ جنہاں نعتاں لکھیاں بچپن سے آپ ان کے کلام سنتے آ رہے ہو. یہ نا کلام پڑھ رہے تھے محفل میں
یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. انہوں نے نا یہ کلام پڑھا. اب کلام پڑھتے پڑھتے جب اس شعر پہ پہنچے نا، آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، یہ مقطع ہے آخر میں، سننا ذرا توجہ کے ساتھ. آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، روضہ مصطفیٰ کی حضوری ہوئی، ہر جگہ ظہوری ظہوری ہوئی، اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے. انہوں نے نا یہ شعر پڑھا. ادھر نا مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی موجود تھے. جب انہوں نے یہ شعر پڑھا نا، ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی، تو انہوں نے نا دیکھا زہری صاحب کی طرف، تو زہری صاحب کے چہرے کے اوپر نا داڑھی سنت کے مطابق نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کہا، کیونکہ مولانا ابو داؤد صادق صاحب جو ہے نا، یہ نیکی کی دعوت دینے میں اور گناہ سے منع کرنے میں آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ادھر کوئی بڑا بندہ ہونا تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مسجد کمیٹی کا کوئی بندہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانا جو ہے نا، وہ جو 500,000 مجھے دیتا ہے وہ کہیں پہ بند نہ ہو جائے. تو انہوں نے جب یہ نعت کلام مقطع پڑھا نا، تو آگے سے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا ان کی طرف دیکھا تو کہتے کیا ہے، کہتے ہیں زہری صاحب وہ آرزو تھی، یہ جو آپ نے پڑھا نا، آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، روضہ مصطفیٰ کی حضوری ہوئی. آگے آپ نے تو لکھا ہے ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی. آپ نے فرمایا داڑھی تو اب تک بھی تمہاری پوری نہیں ہوئی. اب وہ یہ نہیں تھے جس طرح آج کل کا ماحول ہے نا کہ نعت حضرت والا گلے کو پڑ جائے تو آگے سے کہا جاؤ میں تو نعت کو شاعر ہوں، وہ مجھے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو نعت کو شاعر نہ. یہ سچے عاشق رسول تھے، اس لیے میں نے یو ایس اے کے اندر دیکھا، یو کے اندر دیکھا، زہری صاحب کے کلام پڑھے جا رہے ہیں. تو زہری صاحب نے اس وقت سے یہ نیت کری کہ اب میرے چہرے پہ جو داڑھی ہوگی نا وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگی ہے. وہ سمجھ رہے ہو یہ بات؟ وہ اللہ کے بندوں کبھی آپ اظہار کر کے دیکھو کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، یا رسول اللہ جینا مرنا آپ کے لیے ہے. جب آپ کے اندر یہ کیفیت آ جائے گی نا کہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، خدا کی قسم آج بھی رسول اللہ تمہارے لیے دعا کریں گے، آج بھی رسول اللہ تمہاری طرف نظر عنایت فرمائیں گے.